آج کی مزدار ویڈیو کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ آج میں آیا ہوں کلثوم بیگم ہاسپٹل، یہاں میں نے ٹائم لیا ہوا تھا میجر صاحب سے۔ لاسٹ ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا میرا اگلا ولاگ ہوگا موٹاپے پہ، ٹھیک ہے۔ ڈائٹ پلان وہ ہم لیں گے ڈاکٹر صاحب سے، آپ سے بھی شیئر کریں گے۔ بیسیکلی میرا اپنا بھی وزن بڑھا ہوا ہے تو میں اپنے لیے بھی ان سے ملنا چاہ رہا، تو آپ کے لیے بھی آج ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام کیا سر حال ہے؟ میں آج آپ کے پاس حاضر ہوں تو آج کل کے جو یہ فاسٹ فوڈ ہے آؤٹ لیٹس ہر جگہ پہ کھلا ہوا ہے، جو چل رہا ہے ینگ جنریشن ہماری زیادہ جو ہے نا وہ فاسٹ فوڈ کی طرف جا رہی ہے، تو ان کے فائدے بھی ہیں یا نقصان ہیں، ان کے بارے میں جو ہے نا وہ ہمیں صاحب آپ سب سے پہلے تو میں آپ کو السلام علیکم کہہ کے اور یہ ساتھ میں کہہ دیتا ہوں جو آپ کے خوش و خرم آباد رکھے، جو آپ کے ویورس ہیں، جو آپ کو فالو کرنے والے ہیں یا جنہوں نے سبسکرائب کیا ہے، ان کے لیے بھی میری نیک خواہشات کا اظہار ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جو آج کل یہ فاسٹ فوڈ کا ٹرینڈ چلا ہے، گلی گلی میں دو تین شاپس آؤٹ لیٹس کھلی ہوئی ہیں فاسٹ فوڈ کی، جس میں زیادہ تر وہ چیزیں ہیں جو کہ ہماری صحت کے لیے اچھی نہیں ہیں۔ ان میں کچھ ایسی چیزیں کی ملاوٹ ہوتی ہے جو کہ غیر ضروری طور پہ وہ اس میں شامل کر کے تو ایک ٹیسٹ ڈیولپ کرنے کے لیے بچوں کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے وہ اس میں ڈال دیتے ہیں۔ اور پھر خاص کر کے یہ جو سافٹ ڈرنکس ہیں نا، وہ تو ہمارے لیے ٹوٹل ہمارا نقصان ہے۔ اب آپ فاسٹ فوڈ بچے کھانے والوں، اگر ان کی آپ بلڈ کو دیکھیں اور اگر ان کی صحت کو دیکھیں یا ان کی اپنی ایکٹیویٹی کو دیکھیں تو آپ حیران ہوں گے کہ ان کا وزن دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ ہمارے دور میں، میری عمر تقریباً 67 ایئرس ہے، ہمارے دور میں پیور کھانے ہوتے تھے اور گھر کے کھانے ہوتے تھے۔ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ ہم کبھی جا کے باہر ہوٹلنگ کریں گے۔ اگر کوئی عید برات پہ ہمارا دل کرتا بھی تھا نا، تو جا کے ہم 2-3 کباب کھا لیے اور ٹوسٹ کھا لیے اور ایک چائے پی لی، بس۔ اس وقت بھی ہمارا یہ کوئی رجحان نہیں تھا کہ ہم سافٹ ڈرنکس کی طرف جائیں۔ زیادہ سے زیادہ جوسز تھوڑے سے استعمال کر کے اپنی صحت کو وہ کرتے تھے۔ پھر ہمارے دور کا ایک سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ تھا کہ ہماری فزیکل ایکٹیویٹی تھی۔ آج کل کی فزیکل ایکٹیویٹی بچوں نے بالکل چھوڑی ہوئی ہے، یا تو فاسٹ فوڈ کے پیچھے ہوں گے یا پھر اپنے گھر میں موبائل کے ساتھ لگے ہوں گے۔ اب دونوں صورتوں میں ان کی ایکٹیویٹی ایک محدود ہو کے رہ جاتی ہے۔ اس محدود ایکٹیویٹی کی وجہ سے ان کا جیسے اب فزیکل ایکسرسائز ہے نہیں، تو باڈی اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی بنائی ہوئی ہے کہ اس میں کچھ ہارمونک ایک جو ہے وہ بڑی کلیدی حیثیت رکھتا ہے جسم کے اندر، جو میٹابولزم ہوتا ہے، جو ہاضمے کا سسٹم ہوتا ہے۔ اب وہ ہارمونز اس حساب سے سیکریٹ ہوتے ہیں جیسے جیسے آپ کوئی چیز انٹیک کرتے ہیں یا فوڈ لیتے ہیں یا کیلریز استعمال کرتے ہیں۔ جو کیلریز آپ استعمال کرتے ہیں وہ آپ کو ایک کوانٹٹی مقدار آپ کو ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کی عمر میں آپ کو 2500 کیلریز کی ضرورت ہے دن میں 24 آورس میں۔ اس میں 2500 کیلریز میں کچھ برن آؤٹ ہو جاتی ہیں۔ برن آؤٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ کچھ ویسٹ ہو جاتی ہیں۔ اب اس کو ویسٹ ہونا بھی ضروری ہے، تبھی آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی اپنی جگہ پہ صحیح رہے گی۔ اب فرض کریں میں اپنی لائف کو ایک مطلب ہے کہ ایک کمرے تک اگر محدود کر دیتا ہوں تو میری ایکٹیویٹی اتنی نہیں رہے گی۔ اب کچھ ہارمونس ہیں جس میں سب سے امپارٹنٹ ہارمون جو ہے انسولن کا ہارمون ہے۔ انسولن ہارمون وہ چیز ہے جو لبلبہ ہمارا جسم میں پیدا کرتا ہے، اور وہ جو ہم میٹھا کھاتے ہیں جس کو ہم عام طور پہ گلوکوز کہتے ہیں، یا شوگر کی بیماری آپ لوگوں نے سب نے سنی ہوگی، تو وہ گلوکوز کو خون کے اندر جمع نہیں ہونے دیتا انسولن ہارمون، تو وہ وہاں سے خون کے شریانوں میں سے اس کو سیلوں کے اندر دھکیلتا ہے اور سیلوں کے اندر جا کے گلوکوز پھر ایک انرجی کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ وہ ہماری ایک قوت ہے، وہ ہماری ایک طاقت ہے۔ اگر اس طاقت کو ہم صحیح یوٹیلائز نہیں کریں گے اپنے کسی نہ کسی بیماری کی وجہ سے، تو وہ شوگر یا وہ گلوکوز یا جو میٹھا ہم کھاتے ہیں وہ جا کے خون میں جمع ہو جائے گا اور الٹیمیٹلی اللہ نہ کرے وہ شوگر کی صورت ہو جاتی ہے۔ پھر کچھ ہارمونس ایسے ہیں جیسے گلوکاگون ہے اور پھر ایک کورٹیسول ہے۔ اس طرح کے ہارمونس ہیں جو کہ ان کی اس سیڈنٹری لائف جو ہم نے محدود کر دی ہے لائف اپنی، ایک کمرے کے اندر اس میں موبائل ساتھ ہے یا لیپ ٹاپ ساتھ ہے یا یہ فاسٹ فوڈ ہے، وہ صحیح طرح سے ایبزاربیشن نہیں ہوتی جسم میں ان چیزوں کی،
तो वो गाय बगाए एक मोटापे की तरफ चला जाता है, उसको कहते हैं हम ओबेसिटी। ओबेसिटी के इतने डिसएडवांटेजेस हैं कि सबसे ज़्यादा जो ओबेसिटी का प्रॉब्लम है वो ये है कि उसको शुगर की बीमारी भी हो सकती है, उसको दिल की तकलीफ़ की भी बीमारी हो सकती है, और उसको हाइपरटेंशन भी हो सकता है। ये 3 चीज़ें जो आजकल हमारे उसमें कॉमन है। छोटे से बच्चे आते हैं जिनकी उम्र 20-22 साल होती है, उनका हम ब्लड प्रेशर कभी कभार चेक करते हैं, शुगर चेक करते हैं, तो हम हैरान हो जाते हैं। मेरी प्रैक्टिस को 98 से लेके 1998 से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, आज 26वां साल है। मेरे पास एक बच्चा आया था जो ओवरवेट था, जो ओबेस था, ओबेसिटी का शिकार था। वो बाहर से आया था। उसकी रूटीन ये थी कि वहाँ पे पानी, मिनरल वाटर महंगा था, कोक सस्ती थी, वो कोक पी पी के उसने अपनी शुगर लेवल 500 तक कर दी थी। तो जब इतनी शुगर लेवल हो जाए तो जिससे हर सिस्टम उसका अफेक्ट होता है, हर सिस्टम उसका ख़राब हो जाता है। अल्टीमेटली बेचारा इस स्टेज पे पहुंच जाता है, इस नहज पे पहुंच जाता है कि वो कहता है कि अब मेरे लिए बहुत मुश्किल है, सांस की तकलीफ़ इसमें होगी, ब्लड प्रेशर इसमें बढ़ेगा, हार्ट की प्रॉब्लम इसमें होगी, शुगर इसकी ज़्यादा हो जाएगी। तो इतने डिसएडवांटेजेस हैं कि मैं तो आपको ये मशवरा दूंगा, जो आपके व्यूअर्स हैं उनसे ये कहें कि खुदारा आप इन चीज़ों से बाहर आ जाएं और अपनी एक लाइफ को एक्टिव लाइफ बनाएं, जिसमें आपकी एक्सरसाइज कम से कम दिन में 2 किलोमीटर की वॉक हो। आप ये फास्ट फूड वाला सिलसिला ख़त्म कर दें, सॉफ्ट ड्रिंक्स लेना शुरू कर दें, ख़त्म कर दें सॉरी। तो जैसे आप अपनी सेहत की तरफ ज़्यादा तवज्जो दें और गाय बगाए आप महीने 1.5-2 महीने बाद एक फ़िज़िकल चेकअप करा लिया करें। उसमें आपका ब्लड प्रेशर और आपकी शुगर ज़रूरी है। बाकी अल्लाह ना करे अगर सांस की तकलीफ़ है तो फिर उसको मज़ीद ECG की भी ज़रूरत होगी। तो ये मेरी तरफ से आपके व्यूअर्स के लिए पैगाम है। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। सर ये तो चलो यहाँ पे हो गया, अब जो बेचारे इस मोटापे की बीमारी के अंदर जकड़े हुए हैं उनके लिए क्या पैगाम है? उनके वो लिए किसी तरीके से कम हो कुछ सकते? हमारे पास जो एलोपैथिक मेडिसिन आती हैं वो हम इस्तेमाल कराते हैं, लेकिन उन मेडिसिन का भी एक साइड इफ़ेक्ट है। साइड इफ़ेक्ट ये है कि उसमें पैल्पिटेशन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो जाता है, दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा हो जाती है। हम उनको ज़्यादातर एक्सरसाइजेस बताते हैं, जिसमें उसकी वॉक और जॉगिंग है। जॉगिंग का मतलब ये होता है कि थोड़े स्टेप्स जो है ना थोड़े तेज़ उठाए, ना भागे ना आहिस्ता आहिस्ता वॉक करे, दरमियाना स्टेप्स उठाए, वो एक्सरसाइज होती है। और फिर ओबेसिटी का एक लेवल होता है, उसको कहते हैं BMI। वो लेवल हम नापते हैं, वो देखते हैं कि ये नॉर्मल में आता है, ये मॉडरेट में आता है, या हाई में आता है। हाई का मतलब हाई रिस्क है, मॉडरेट का मतलब है कि जी ठीक है हम इसको चेंज हो जाएगा, और नॉर्मल। ये तीनों इंडेक्सेस हम देखते हैं, हमारे पास चार्ट है, उस हिसाब से हम ट्रीट करते हैं जैसे वो पेशेंट हमें प्रेजेंट करता है। ओके सर, थैंक यू, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, जज़ाकमुल्लाह। ओके सर। अल्लाह हाफिज़।